والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنے ارادے اور مرضی سے نہ کوئی پیدا ہوتا ہے، نہ اپنی چاہت سے کوئی مرتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کے فیصلے چلتے ہیں، جس کے ارادے پورے ہوتے ہیں۔ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے کرے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے پکڑ لے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس سے چاہے واپس لے لے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا چاہے کھول دے رزق، ویقدر، جس کا چاہے بند کر دے۔ یختص برحمتہ من یشاء، جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دے۔ ویؤیب بنصرہ من یشاء، اور جس کی چاہے وہ مدد کرے۔ یہ قرآن کی جو آیات ہیں، یہ ہمارا ایک ذہن بناتی ہیں کہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہاں سب کچھ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں باہر بازار، دفتر اور دنیا کا ماحول ہمارا یہ ذہن بناتا ہے کہ پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے اور حکومت کی طاقت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ جب یہ ذہن بنتا ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ میں نے آپ کو آیات پڑھ کے سنائی ہیں، ساری قرآن سے سنائی ہیں۔ قرآن سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں۔ تو قرآن اللہ کا ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہارے اللہ کے ارادے کے بغیر پتہ نہیں گر سکتا۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اس کے علم کے ساتھ پتہ گرتا ہے، یعنی اس کی اجازت کے ساتھ، اس کے علم کے ساتھ پتہ گرتا ہے۔ ہوا کی بلندیوں میں پرندوں کا اڑنا، چل اور گھونسلے بنانا اور فضا میں کھڑے ہو جانا، یہ ہم روز دیکھتے ہیں اس کو، ہزاروں لاکھوں پرندوں کو۔ تو اس کے بارے میں ہمارا اللہ کہتا ہے کہ ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، انہیں اللہ نے ہوا میں روکا ہوا ہے، یہ اپنی طاقت سے نہیں روک سکتے فضا میں، ہوا میں۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ پانی میٹھا ہے تو اس کی طاقت سے نہیں، اللہ کا اوپر سے اس پر فیصلہ ہوا میٹھا ہو جا، وہ میٹھا بن گیا۔ ھذا ملح اجاج، یہ کڑوا ہے، بے ذائقہ ہے، تو اپنی طاقت سے کڑوا نہیں ہے، اس کو اللہ کا امر ہوا، وہ کڑوا ہو گیا۔ پھر بینہما برزخ وجعل بین البحرین حاجزا، اور بینہما برزخ لا یبغیان، پھر اللہ تعالیٰ دریاؤں کو بھی، سمندروں کو بھی اور زمین کے اندر بھی اس طرح پانیوں کو چلاتا ہے کہ کڑوا میٹھے میں نہیں جاتا، میٹھا کڑوے میں نہیں جاتا۔ بینہما برزخ، اس کے بیچ میں ایک پردہ ہے، وہ پردہ کوئی سیمنٹ نہیں، وہ پردہ کوئی پولیتھین پلاسٹک نہیں، وہ اللہ کا امر ہے۔ تو قرآن یہ ذہن دیتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے، اس کے پیچھے بنانے والا بھی خالق المالک ہے۔ والارض فرشناها فنعم الماہدون، یہ گٹ والے کا فرش تیرے اللہ نے بنایا ہے، کوئی ہے ایسا فرش بنا کے دکھا دے؟ آسمان اتنا بلند ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا وسیع کیا ہے، یہ اپنی طاقت سے اوپر نہیں ہوا۔ والسماء رفعها، اسے اللہ نے اونچا کیا۔ والسماء بنیناها، اسے اللہ نے بنایا۔ بأید، اپنے ہاتھوں سے۔ وإنا لموسعون، اور اللہ تعالیٰ کہتا میں نے اس کو پھیلا دیا کہ تم ساری طاقت کٹھی کرو۔ آسمان کہیں سے شروع ہوتا ہے، کہیں ختم ہوتا ہے، لیکن تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تم دیکھ سکو یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں سے ختم ہوتا ہے۔
تو یہ قرآن کی آیات ہمیں ایک ذہن دیتی ہیں کہ اس سارے جہان میں اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کا سکہ چلتا ہے، اللہ کی چاہت سے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ رات اپنے آپ نہیں آ گئی، بلکہ اس کو یغش اللیل النہار، اللہ تعالیٰ کا میں لے کے آیا ہوں۔ وجعلنا اللیل لباسا، رات کو میں نے لباس کی طرح تمہارے اوپر پھیلا دیا، اور پھر وجعلنا نومکم سباتا، تم اپنی طاقت سے نہیں سوتے ہو، اللہ نیند کو لاتا ہے جو تمہیں سب چیزوں سے کاٹ کے آرام سے سلا دیتی ہے۔ اور جعلنا النہار معاشا، اگر اللہ سورج کو روکے تو ہم لا سکتے ہیں، ہم میں طاقت ہے کہ سورج کو کھینچ کے لائیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سورج کو مشرق سے لاتا ہوں، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، وہ اللہ ہی ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور پھر مغرب میں جا کر اس کو غروب فرما دیتا ہے۔ یہ سب قرآن کی آیات میرا آپ کا ایک ذہن بنا رہی ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز پر اللہ کی حکومت ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، سارے جہان پر اس کی حکومت ہے۔ اچھا، جس کی اتنی بڑی حکومت ہو اس کو کیا پتہ چلے گا فیصل آباد میں کیا ہو رہا ہے، گٹ والے میں کیا ہو رہا ہے، پانیوں میں کیا ہو رہا ہے، ہواؤں میں کیا ہو رہا ہے، سمندر میں کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کرتا ہے، اس ہمارے دھوکے کو دور کرتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تیرا اللہ ماضی، حال، مستقبل سب پر نظر رکھے ہوئے۔ پھر لا یعزب عنہ من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز تیرے اللہ کی نظر سے ادھر ادھر نہیں ہوتی ہے۔ پھر جب وہ ایک وقت میں ساری کائنات کو دیکھتا ہے تو چلو میں تو ادھر دیکھ رہا ہوں تو اب ادھر نظر نہیں آ رہا، اب میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو ادھر والے نظر نہیں آ رہے، تو میرا اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے لا یخفى علیہ من شیء فی لا یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، وہ اوپر دیکھے تو نیچے بھی دیکھتا ہے، وہ نیچے دیکھے تو اوپر بھی دیکھتا ہے، وہ بائیں دائیں دیکھے تو بائیں بھی دیکھتا ہے، وہ مشرق میں دیکھے تو مغرب بھی دیکھتا ہے، شمال کو دیکھے تو جنوب کو بھی دیکھتا ہے، وہ پانیوں میں دیکھے تو ہواؤں میں بھی دیکھتا ہے، وہ صحراؤں میں دیکھے تو جنگلوں میں بھی دیکھتا ہے، چونٹی کو بھی دیکھتا ہے، ہاتھی کو بھی دیکھتا ہے۔ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، یہ ایک جملہ اللہ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ www.dasquran.com۔ اب یہ رات کا اندھیرا ہے نا، چاروں طرف دیکھیں، اندھیرے میں تو انسان کو بڑی سے بڑی شے نظر نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ کالی رات چھا جائے، کالی رات، اس کالی رات میں ایک کالا پہاڑ ہو، کالا پہاڑ، اس پر ایک کالا پتھر ہو، اس پر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہو، تو وہ جو چونٹی کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالے پتھر پہ جا رہی ہیں، کتنے اندھیرے اکٹھے ہو گئے، اور وجود کتنا ہے، چونٹی، اور اللہ کہاں ہے، عرشوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ چونٹی کی بات میں نہیں کرتا ہوں، چونٹی جا رہی ہے، اس کے حقیر ٹانگیں ہیں، ان ٹانگوں کے نشان پڑ رہے ہیں، نشان اس پتھر کے اوپر نشان پڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ میں عرش پر ہو کر اس کالی چیونٹی کے کالے پتھر، کالے پہاڑ، کالی رات میں جو اس کی ٹانگوں سے نشان پڑ رہے ہیں میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو جو رات کو چوری کرنے جا رہا اس کو نہیں دیکھ رہا، جو رات کو زنا کرنے جا رہا ہے اس کو نہیں دیکھ رہا، جو رات کو شراب پی رہا ہے اس کو وہ نہیں دیکھ رہا، جو قتل کر رہا ہے وہ اس کو نہیں دیکھ رہا، جو رشوت لے رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے، جو ماں باپ کو ذلیل کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، وہ اس کو نہیں دیکھ رہا۔ لا یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی شے تیرے رب سے پوشیدہ نہیں۔ وہ اللہ جس میں نے ابھی شروع میں آپ سے کہا تھا نا کہ نہ ہم خود زندگی کو شروع کرتے ہیں نہ ختم کرتے ہیں، وہ طاقتور اللہ جس کی یہ صفت ہے، وہ کہتا ہے بناؤ، اس کو بنا دو، بن گیا، پھر وجود میں آ گیا۔ پھر ایک وقت آتا ہے اللہ کہتا ہے مار دو، وہ مر جاتا ہے، چلتا چلتا مر جاتا ہے، چارپائی پہ لیٹا مر جاتا ہے، ہسپتال میں مر جاتا ہے، گاڑی کے نیچے پانی میں ڈوب کر، آگ میں جل کے، یہ سارے بہانے ہیں، موت اوپر سے آتی ہے۔
موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ زندگی اور موت کا سلسلہ اللہ نے چلایا ہے۔ خلق الموت والحیات، یہ کیوں چلایا ہے؟ مجھے کیوں پیدا کیا؟ آپ کو فیصل آباد میں پیدا کیا، اور گٹ والے میں پیدا کیا، یہ لاہور میں، یہ کراچی میں، یہ سندھ میں، یہ پشاور میں، یہ ملتان میں، یہ امریکہ میں، کس لیے ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم اللہ کو راضی کرتے ہو یا اپنے من کو راضی کرتے ہو۔ اور وہ امتحان لینے میں اتنا نرم ہے اور اتنا مہربان ہے کہ اس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، ساری زندگی۔ ماں کی 1 2 3 نافرمانیاں کرو، کہیں گے ساڑھے گھروں نکل جا۔ آپ اخباروں میں پڑھو، روز لکھا ہوتا ہے آق نامہ، آق نامہ۔ میں نے اپنے بیٹوں کو جائیداد سے آق کر دیا ہے۔ ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی، آخری لمحے خیال آیا توبہ کروں، تو کہتا یا اللہ میری توبہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا جاؤ میں نے سارے معاف کر دیے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو پرچے میں غلطی ہو جائے تو نمبر کٹ جائے گا، نہیں مل سکتا۔ اور اللہ کہتا ہے ساری زندگی پرچہ غلط دیتا، غلط دیتا، غلط دیتا، ساریاں غلطیاں کر دیں، کبھی کسی وقت کسی پتہ نہیں کس کا آخر کون سا دن ہے کہ جب جس دن تجھے خیال آئے گا نا یا اللہ میں پرچے غلط کر بیٹھا ہوں، مجھے معافی دے دے، میں نے سچ بولنا تھا، میری ساری کاپی میں جھوٹ لکھا ہوا ہے، میں نے صحیح تولنا تھا، میری ساری کاپی میں غلط تولا ہوا ہے، میں نے ماں باپ کی خدمت کرنی تھی، میری ساری زندگی میں ماں باپ کو تنگ کرنا لکھا ہوا ہے، میں نے تیرے سجدوں میں یا اللہ اپنے سر کو جھکانا تھا، میں نے زندگی بھر ایک سجدہ نہیں کیا، یہ سارے غلطیاں غلطیاں غلطیاں۔ جب میرا پرچہ استاد دیکھتا ہے کاٹا کاٹا، پھر نمبر کاٹ کہتا ہے فیل پاس، اور میرا اللہ کیا کرتا ہے ساری غلطیاں 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 غلطیاں۔ 20 سال میں خیال آیا، 30 میں، 40 میں، 50 میں، 1000 سال میں جا کے خیال آیا کہ یا اللہ معافی دے دے، غلطی ہو گئی، معافی دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چلو بھائی سب معاف کر دو، سارے معاف کر دو۔ اور اس سے اگلی عجیب بات سنا رہا ہوں، اچھا بھائی سارے معاف کر دو، ہو گئے، اچھا جتنی غلطیاں کی تھیں سب کو ٹھیک کر کے وہاں نیکیاں لکھ دو، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا۔ ساری زندگی گناہوں میں گزاری، اور کہا یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ پھر اللہ نے دیکھا اس نے سچی توبہ کی، پھر اللہ نے دیکھا یہ پکا ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساری زندگی جتنے گناہ کیے تھے وہ معاف کرو، وہ ختم کر دو۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اور جتنے گناہ کیے تھے ان کی جگہ نیکیاں لکھ دو۔ کیوں بھائی؟ ایسا بھی کوئی پرچہ لینے والا دیکھا؟ ایسا مہربان بھی کوئی دیکھا ہے؟ اور پھر ساتھ ہمیں تسلی دے رہا ہو، یا عبادی، او میرے بندو۔ اس لفظ میں اتنا پیار ہے، اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے ماں کہتی او میرا لال، کبھی سنا نا ماں کہتی میرا چاند، اس میں کتنی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ لفظ تو آپ سنتے ہو، اس لفظ میں ماں کی محبت ہوتی ہے، وہ محبت ایک جذبہ ہوتا ہے، اس جذبے کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ جذبے کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا ہے، ہاں کان سنتے ہیں نا تو دل محسوس کرتا ہے کہ ماں کی محبت بھری ہوئی ہے ان جملوں میں، میرا لال، میرا چاند۔ اللہ کہتا ہے یا عبادی، اوہو یا عبادی، جیسے مٹھاس نا باہر باہر نکل رہی ہو، جیسے وہ رس گلے کی مٹھاس باہر، گلاب جامن کی مٹھاس باہر ٹپکتی ہے نا، اور وہ ایک مکران کی ایک کھجور ہے جس کا رس باہر نکلتا ہے، باہر نکلتا ہے۔ تو یا عبادی میں اللہ کی محبت کا رس باہر ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا عبادی۔ اچھا صرف اگر یہاں کھڑے ہو جاؤ یا عبادی، اے میرے بندو، تو اتنے لفظ کو پڑھنے کے بعد یوں خیال آتا ہے کہ آگے اللہ کہہ رہا ہوگا اے میرے نیک بندو، اے میرے نمازی بندو، میرے روزے دار فرما بردار بندو، یہ آگے ہوگا۔ لیکن جب آگے ہاتھ ہٹا کے دیکھا تو آگے اللہ کہہ رہا ہے
الذین اسرفوا علی انفسهم، یہ نہیں کہا اے میرے متقی بندو، اے میرے عالم بندو، اے میرے روزے دار تہجد گزار بندو، یا عبادی، یہ ایک ماں کی محبت بھری پکار ہے، یا عبادی، میرا لال، میرا جگر۔ اور آگے کن کو اللہ اس محبت سے پکار رہا ہے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے زندگی میں بھول کر بھی کوئی ایک نیکی بھی نہیں کی، ایک نیکی، علی انفسہم، علی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں نیکی نام کا ایک عمل نہیں کیا ہوا۔ اللہ ان سے کہہ رہا ہے یا عباد، تم مجھے بڑے پیارے لگتے ہو۔ کس بات پر؟ کہ میں تمہارا رب جو ہوں، تم توبہ کر لو تمہاری میری دوستی پکی ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہیں کہیں یہ نہ خیال آ جائے اتنی نافرمانی کی، اب میری توبہ کہاں ہوگی، اتنے گناہ کیے اب میری توبہ کہاں ہوگی۔ یہ بھی شیطان کا چکر ہے، وہ کہے گا اب توبہ کا کیا فائدہ ہے؟ تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، تم توبہ کرنا۔ ان اللہ، پہلے انا، پھر اللہ، پھر یغفر الذنوب، ذنوب پر الف لام، پھر اس کے بعد جمیعا، اللہ بے شک تمہارے سارے گناہ معاف کرے گا۔ کیوں؟ انہ ہوا الغفور الرحیم، اتنی تسلی اللہ دے رہا ہے کہ وہ غفور ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ تم اللہ سے دوستی لگاؤ توبہ سے، اسی وقت یا ابن آدم توالینی اوالیک، تو نے ساری دنیا میں دوستی لگا کے دیکھا، تمہیں کوئی وفا نہ ملی، اب مجھ سے دوستی لگا میں تمہیں وفا کر کے دکھاؤں گا۔ تو صافینی و اصافیک، تو نے لوگوں سے معاملہ کیا، ہر ایک نے تمہیں دھوکہ دیا، اب تو مجھ سے معاملہ کر کے دیکھ، میں دیکھ کیسے تیرے ساتھ کھرا کھرا معاملہ کرتا ہوں، کیونکہ اذکرک وتنسانی، تو دوستوں کو یاد رکھے تو تجھے دوست یاد رکھتے ہیں، تو دوستوں کو بھول جائے تو تجھے یار بھلا دیتے ہیں، اور میں تیرا وہ دوست ہوں کہ تو مجھے بھول بھی جائے تو میں تمہیں یاد رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، ان ذکرتنی ذکرت، تو مجھے یاد رکھے میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، تو مجھے بھول جائے میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں۔ اور تیرے گناہوں کو دیکھ کر زمین آسمان چاند تارے غضبناک ہوتے ہیں اور مجھ سے اجازت مانگتے ہیں، یا اللہ اجازت ہو تو ہم ان کو ہلاک کر دیں، اور میں ان کو جواب میں کہتا ہوں ٹھہرو ٹھہرو، مجھے اس کی توبہ کا انتظار کرنے دو، میں اس کی توبہ کے لیے دروازہ کھول کے بیٹھا ہوں، جس دن توبہ کرے گا میرا یار بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دوستی لگانے میں دیر نہیں لگتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو وہ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ جناب بارش نہیں ہو رہی، دعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے دعا کے لیے، تو بارش کی دعا کی، نفل پڑے تو دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، ہم نے بارش کی دعا کی، آپ نے دھوپ اور تیز کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جو پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، ایک کام اس نے میرے خوش کرنے کا نہیں کیا، اسے کہو وہ نکل جائے پھر بارش کروں گا۔ جب تک وہ کھڑا ہے اس کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ تیری دعا بھی اوپر نہیں جا رہی، کلیم اللہ کی دعا رک گئی، وہ کتنا گناہ گار ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی جو ایسا ایسا آدمی ہے وہ نکل جائے، ساری دنیا برباد ہو گئی اس کی وجہ سے۔ تو اس نے کھڑے کھڑے ادھر دیکھا آنکھوں سے، پھر ایسے دیکھا بھئی شاید کوئی اور نکل رہا ہو۔ جب کوئی نہیں نکلا تو دل میں کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی،
اب اگر میں باہر نکلتا ہوں تو ساری قوم مجھے دیکھے گی، میں ذلیل ہو جاؤں گا. اور لو مکثت، اور اگر میں کھڑا ہوتا ہوں تو بارش نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ تو اس کو خیال آیا عزت بچاؤں اور توبہ کروں. اب آپ میری بات پہ غور فرمائیں. یہ اب وہ توبہ جو کرنے لگا ہے نا، یہ توبہ نمبر 2 قسم کی توبہ ہے. یہ وہ نمبر 1 توبہ نہیں. نمبر 1 توبہ ہوتی ہے اللہ کی محبت میں کرنا. یہ توبہ کا اس کو خیال آیا کہ اب اگر میں توبہ نہیں کرتا تو میری عزت جاتی ہے. اپنے آپ کو بےعزتی سے بچانے کے لیے ان کا میں توبہ کروں. اور پیچھے وہ کہہ بھی یہ رہا ہے باہر نکلوں گا تو ذلیل ہو جاؤں گا. تو اب وہ اللہ سے جو کہنے لگا یا اللہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی جئتک تائبا فاقبلنی، میرے مولا میں 40 سال تیری نافرمانی کرتا رہا، تو مجھے چھپاتا رہا، آج بھی مجھے چھپا لے. میری توبہ آج کے بعد کچھ نہیں ہوگا. ہے وہ ایسا کریم رب ہے کہ نمبر 2 توبہ پہ بھی اس نے کیا کر کے دکھا دیا ہے. اگر تمہیں کوئی آدمی آ جائے کہ جناب میں نے معافی دے دیو ہیں، اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ اوپر سے ہے، اس کے اندر میں وہ بات نہیں ہے، کوئی مفاد اس کو ہے جس کی وجہ سے معافی مانگنے آیا ہے، تو آپ پہلے سے زیادہ ناراض ہو جائیں گے. چل چل اے منافقت میرے نال نہیں چلنی. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ یہ تو نمبر 2 قسم کا اس کی، یا اللہ میری عزت رکھ، یا اللہ میری عزت رکھ. ایک دم ہوا بدلی اور بادل اٹھے اور بارش شروع ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ایک آدمی مجمع سے نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جس کی وجہ سے روکی ہوئی تھی اسی کے تو فعل ہو گئی. تو بھی اتنی جلدی کوئی دوستی لگاتا ہے؟ اتنی جلدی کوئی یاری لگاتا ہے؟ اور ماں کو 2-3 دفعہ ذرا بے عزت کر دو تو وہ سال پورا تم سے بات نہ کرے، تو 40 سال. اور یوں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کی وجہ سے کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی. تاب الی فتبت علیہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون ہے کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب میرا نافرمان تھا میں اس کو چھپاتا رہا، اب کیسے بتا دوں جب ہماری یاری ہو چکی ہے. اور ساتھ یہ کہا تمہیں تو کہتا ہوں چغلی نہ کھاؤ، میں اپنے بندے کی خود چغلی کھاؤں. تو میرے بھائیو اس کریم اللہ سے ہمارا واسطہ ہے، اس مہربان اللہ سے ہمارا واسطہ ہے. اور دیکھو جانور کی بھی صفت ہے، اس پر احسان کرو تو سر جھکاتا ہے. تو میں اور آپ آدم کی اولاد ہیں، انسان کی اولاد ہیں. اللہ کے احسانات کے آگے سر اٹھانا یہ تو جانور کی بھی صفت نہیں. میں آپ یہ کیسے اللہ کے بندے ہیں کہ اذان ہو اور 95% لوگ دکانوں پہ بیٹھے رہیں، اللہ تعالیٰ بلا رہا ہو اور 90% نوجوان اپنے کھیل کود میں ہوں اور نماز کی طرف قدم نہ اٹھیں. مغرب کے بعد گراؤنڈ بھرے ہوتے ہیں، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، نوجوان کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے، ادھر اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، میں وہی رب ہوں جس نے تمہیں یہ جوانی دی ہے، آ جانا مسجد میں نماز پڑھنے. میں تو فارغ نہیں، گیم کر رہا ہوں. اتنا تو کتا بھی نہیں کرتا. گھر کے کتے کو بلاؤ روٹی چھوڑ کے آ جائے گا، پانی چھوڑ کے آ جائے گا. پانی پی رہا ہو اسے بلاؤ پانی چھوڑ کے آ جائے گا. روٹی کھا رہا ہو اسے بلاؤ وہ روٹی چھوڑ کے آ جائے گا. کبھی نہیں کہے گا روٹی تو کھا لینے دو، فوراً آپ کے پاؤں میں آ کر بیٹھ جائے گا. تو میرے بھائیوں ایسے شہنشاہ اعظم اللہ سے جو میرے گناہوں کو بھی چھپائے اور میری نظر غلط دیکھے پھر بھی میری آنکھوں کا نور باقی رکھے، میری زبان سے گالیاں نکلیں، غیبت نکلے پھر بھی میرے بولنے کی طاقت بحال رکھے، میرے کان سارا دن جھوٹ سنیں، موسیقی سنیں، حرام سنیں پھر بھی وہ میرے سننے کی طاقت کو بحال رکھے، میرا ہاتھ غلط بھی تولے ظلم بھی کرے پھر بھی میرے ہاتھ کی طاقت کو بحال رکھے، میرا پاؤں چلے نافرمانی کی طرف، رقص گاہوں کی طرف پھر بھی میرے پاؤں کی طاقت کو بحال رکھے، اور میں ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دوں لوگوں پر
پھر بھی مجھے مہلت دیتا چلا جائے، رات کو عشاء بھی نہ پڑھوں، صبح فجر بھی نہ پڑھوں، پھر مجھے نیند عطا فرما دے، میں زکوٰۃ بھی نہ دوں، پھر بھی مجھے رزق دیتا چلا جائے۔ تو میرے بھائیو، ایسا کریم اللہ، ایسا مہربان اللہ، اس لیے وہ ہم سے گلہ کرتا ہے، وما قدر www.dasquran.com قدر ہی نہ کی، میری تو ہم نے قدر ہی نہ کی۔ تو بھائیو، یہ لا الہ الا اللہ کا مطالبہ ہے کہ بس اللہ کے بن کے زندگی گزارو، اللہ کو مطلوب بنا کے زندگی گزارو، اللہ کی غلامی میں زندگی گزارو، اپنی چاہتیں چھوڑ کر یا اللہ تو کیا چاہتا ہے، اپنی مرضی چھوڑ کر یا اللہ تو کیا چاہتا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر یا اللہ تو کیا چاہتا ہے۔ آج یہاں یہ کر دو، پھر وہ یہاں کیا کرے گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہاں وہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں سب سے پیاری زندگی عطا کروں گا، حیاتاً طیبہ، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور موت کے بعد تمہاری محنت کا اعلیٰ ترین صلہ دوں گا۔ یہاں گھر بناؤ تو چھوڑ کے مرنا پڑتا ہے، یہاں سواریاں عالی شان خریدو تو اوروں کے حوالے کر کے پھر وہ آخری سواری ہے ٹوٹی چارپائی، اسی پہ چڑھ کے زیر زمین اترنا پڑتا ہے۔ سنگ مرمر کے فرش بناؤ، کیم خواب کی چادریں بچھاؤ، اور عالی شان مسہریاں بچھاؤ، اور اوپر برقی قمقمیں لگاؤ، اور عالی شان قسم کے بستر بچھاؤ، لیکن ایک دن اسی بستر سے لوگ اٹھاتے ہیں اور ایک لٹھے کے کپڑے میں چھپا کر جا کر زیر زمین کیڑے اور مکوڑوں کے سپرد کرتے ہیں، اور اندھیروں میں جا کر لوگ چپ کر کے سو جاتے ہیں، اور پھر ان کی اولادیں بھی ان کو بھول جاتی ہیں۔ کوئی باپ تھا، کوئی ماں تھی جو ہمارے لیے رویا بھی کرتے تھے، تڑپا بھی کرتے تھے۔ یہ میرے بھائیوں، دنیا کی ساری محنت کا انجام یہ ہے کہ یہاں آدمی کھو دیتا ہے، جو بناتا ہے وہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، جس کو جمع کرتا ہے وہ اوروں کے لیے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے دوستی لگا، دنیا کو گزرگاہ بنا، تجھے گھر دوں گا، تجھے پہلے زندگی دوں گا۔ کون سی زندگی؟ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، جاؤ تمہارا رب اعلان کر رہا ہے، جوان رہو، بڑھاپا کبھی نہ دیکھو گے۔ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، زندہ رہو، موت نہ دیکھو گے۔ ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، ہمیشہ ملک مال اور نعمتوں میں رہو، کبھی بھوک فقر فاقہ نہ دیکھو گے۔ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہ دیکھو گے۔ جنت کے دروازے پر اللہ تعالیٰ ایک چشمے سے پانی پلائے گا تو پیٹ کا پاخانہ ختم، سینے کا کھوٹ ختم، دوسرے سے وضو کروائے گا تو چہرے پر بڑھاپے کے آثار ختم، ہمیشہ کی جوانی، داڑھی غائب ہو جائے گی۔ آدم علیہ السلام کا قد ملے گا 130 فٹ کی لمبائی، یوسف علیہ السلام کا حسن ملے گا، داؤد علیہ السلام کی زبان ملے گی، اور ایوب علیہ السلام کا دل ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ملے گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملیں گے۔ چہرے سے بال، جسم سے بال غائب ہو جائیں گے، صرف سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، بھیگی مونچھیں، باقی سارا جسم شفاف چاندی شیشے کی طرح چمکتا ہوا ہوگا، اور چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی، اور آنکھوں میں سرما اپنے آپ فٹ ہو جائے گا، لگ جائے گا، اور سر کے بال نیم گھنگریالے ہو کر گردن تک آ جائیں گے، اور چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہو جائے گا۔ ان کے چہروں کے نور کے آگے سورج کا نور بھی نظر نہیں آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو مکمل اکمل اعلیٰ خوبصورت پیشاب سے پاک، پاخانے سے پاک، بڑھاپے سے پاک، موت سے پاک، غموں سے پاک، تھکن سے پاک، ذوف سے پاک، دکھ درد سے پاک وجود دے کر، زندگی دے کر، پھر کہے گا چلو یہ میری جنت ہے، چلو۔ تو جنت پر آئیں گے تو دروازہ بند ہوگا، تو سارے کہیں گے اندر کیسے جائیں؟
فیتا کون کاٹے؟ تو سارے آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، جناب ہمیں اندر لے چلو۔ وہ کہیں گے میں نہیں لے جا سکتا، میں نے تو تمہیں نکالا تھا، میں اندر کہاں سے لے جاؤں؟ تم کسی نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ کہیں گے ادھر جاؤ اسحاق، یعقوب، یوسف کے علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ کہیں گے یونس علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ایسے نام بتا رہا ہوں، کوئی ترتیب ایسی نہیں ہے، ہر نبی دوسرے کے پاس بھیجے گا، ہر نبی دوسرے کے پاس بھیجے گا۔ سب سے آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ وہ کہیں گے میں تمہیں اندر نہیں لے جا سکتا، تمہیں اندر لے جانے والے کا پتہ بتا سکتا ہوں۔ کہ چلو پتہ بتائیں؟ کہ جاؤ آخری نبی حبیب اللہ کے پاس جاؤ، محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بغیر آج کوئی جنت میں تمہیں نہیں لے جا سکتا۔ تو سارے مسلمان، چاہے اس امت کے چاہے پہلی امتوں کے، ہمارے نبی کے پاس آ کر عرض کریں گے یا رسول اللہ اندر لے چلیں، تو آپ کہیں گے میں ہی لے چلوں گا۔ آپ سجدے میں سر رکھیں گے، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے محبوب سر اٹھا، مانگ ملے گا، شفاعت کر قبول ہوگی۔ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، تیرے بندے اندر جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کہے گا تو افتتاح کر، افتتاح نہیں کرتے، فیتا کاٹتے ہیں، دیکھا نا کبھی فیتا کاٹ رہے تھے؟ تو اللہ کہے گا چل تو افتتاح کر۔ تو آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو جنت سے ایک سواری اڑتی ہوئی آئے گی، آپ کے سامنے لینڈ کرے گی، آپ اس پر بیٹھیں گے، اس کی رسی ایسے زمین پر ایسے گرے گی، اس رسی کو پکڑنے والا ڈرائیور ہوگا، نبی کا ڈرائیور۔ تو لہٰذا ہر نظر اٹھے گی کہ یہ رسی کون پکڑے، کس کے ہاتھ میں آئے، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو آگے لاؤ اور یہ رسی اس کو پکڑائی جائے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سواری کی رسی پکڑیں گے اور آپ نے کہا وہ میرے ساتھ ساتھ جائے گا۔ پھر آپ دروازے پر دستک دیں گے تو اندر سے پوچھے گا فرشتہ کون ہے؟ تو آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کا تو انتظار ہو رہا تھا، آپ کے اللہ نے کہا تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، اور تو نے خود اٹھ کے کھولنا ہے۔ یا رسول اللہ میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، آپ کے لیے اٹھ رہا ہوں۔ جنت کا فرشتہ رضوان وہ دروازہ کھولے گا تو آپ نے کہا میں اندر داخل ہوں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے ہوں گے، مالدار لوگ پیچھے ہوں گے۔ آگے جب اندر داخل ہوں گے تو آگے فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، سواریاں بھی کھڑے ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے سلام علیکم، پہلی خوشخبری سلام علیکم، آپ کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں اور آپ سلامتی میں بھی آ گئے۔ پھر کہیں گے طیبتم، مبارک ہو، آپ پاک ہو گئے، پاک ہو گئے، پیشاب سے، پخانے سے، تھکن سے، بیماری سے، دکھ سے، دردوں سے نجات، پاک ہو گئے۔ فادخلوها، تیسری خوشخبری، اب آپ اندر آئیے۔ چوتھی خوشخبری خالدین، آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، یہاں سے نکلنا نہیں۔ تو یہ آگے بڑھیں گے تو ہر آدمی اپنی سواری کی طرف ایسے جائے گا جیسے آپ یہاں سے اٹھ کر اپنے موٹر سائیکل، سائیکل اور گاڑی کی طرف جاؤ گے۔ ممکن ہے اندھیرے میں آپ کو ڈھونڈنا پڑے میرا سائیکل کتنے، لیکن وہاں ہر آدمی ایسے سیدھا تیر کی طرح اپنی سواری کے پاس جائے گا۔ آگے اس کے خدام ہوں گے، وہ ان کو لے کر ہوا میں اڑیں گے اور ہر آدمی اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف چلنا شروع ہوگا۔ جو جنت الفردوس کے لوگ ہیں ان کو ایک جگہ پہلے اتارا جائے گا، وہاں سفید موتی کا محل ہوگا اور اس پر سرخ یاقوت کے برج ہوں گے۔ وہاں اس کی سواری اترے گی تو اس میں سے جنت کی لڑکیاں نکلیں گی، ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ بالکل حیران پریشان ہو جائے گا۔ وہ گھوڑے سے اس سواری سے اترنا چاہے گا تو اس کے خدام کہیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہے گا یہاں نہ اتروں۔ وہ کہیں گے یہ بھی آپ ہی کا ہے لیکن آپ کا مقام اس سے بھی اوپر ہے۔ پھر اس کو لے کر وہ اڑیں گے تو آگے ایک سرخ یاقوت کا محل آئے گا اور اس کے موتیوں کے کنگرے ہوں گے، پھر اس کو وہاں اتاریں گے۔ وہاں پہلے محل سے زیادہ حسین لڑکیاں اس کا استقبال کریں گی، تو وہ پھر اترنا چاہے گا تو اس کو اس کے خدام کہیں گے آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا میں یہاں اتر نہ جاؤں، یہی نہیں ٹھکانا۔ وہ کہیں گے یہ بھی آپ ہی کا ہے لیکن آپ کا مقام اس سے بھی آگے ہے، اس سے بھی بلند ہے۔ پھر اس کو لے کر وہ جا کر جنت الفردوس پر اتاریں گے، جہاں اللہ تعالیٰ نے جو محل بنائے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ باقی ساری جنت کو کہا بن جا، وہ بن گئی۔ جنت الفردوس کی ایک ایک اینٹ اللہ نے خود لگائی ہے، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کا گارا ہے اور زعفران کی گھاس ہے، اور اللہ کا عرش اس کا لنٹر اور اس کی چھت ہے۔ جو اللہ کی مخلوق میں
اللہ کا عرش سب سے خوبصورت مخلوق ہے، ویسے چھت بن کے اللہ نے بنایا ہے، وہاں جا کر اس کی سواری اترے گی تو جنت کے اس عالی شان محل کے دروازے پر اس کی دنیا کی بیوی اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہوگی۔ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی حور سورج کو اتنی انگلی دکھا دے، یہ اتنی یعنی ایک پورا سورج کو ایسے دکھائے تو سورج اس لڑکی کے اتنے حصے کے نور کے سامنے نظر نہیں آئے گا، چھپ جائے گا۔ تو اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کا باقی بدن کیسا ہوگا؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والی عورت جنت کی اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ وہ دروازے پر اس کا استقبال کرے گی اور اس کو 4 خوشخبریاں سنائے گی، انت حبی و انا حبک، تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ، انا الخالد فلا اموت، اب مجھے موت نہیں آئے گی، وہ دنیا میں آئی تھی، انا الراضیہ فلا اسخط، اب تیری میری لڑائی کبھی نہیں ہوگی، وہ تھوڑا بہت دنیا میں ہوتا تھا، انا المقیمہ فلا ارحل، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گی، تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی، اور انا الناعمۃ فلا ابأس، اب میں ہمیشہ جوان رہوں گی، اب میرے اوپر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ وہ اس کو لے کر اندر محل میں داخل ہوگی تو اس کے نیچے دیکھیں گے تو تجری من تحتہم الانہار، دودھ کی ابلتی ہوئی اچھلتی ہوئی نہریں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، اور سونے چاندی کے فرش پر چلتے ہوئے وہ دونوں آ کر تخت پر بیٹھیں گے، وہ ادھر دیکھے گا تو اس کی جنت کی حوریں، وہ ادھر دیکھے گا تو اس کی جنت کی حوریں، وہ اوپر دیکھے گا تو اللہ کا چمکتا ہوا عرش، اور سامنے دیکھے گا تو پھلوں کے جھکے ہوئے خوشے اور گوشے اور درختوں کے لمبے لمبے سائے، اور وہ سامنے دیکھے گا تو اڑتے ہوئے پرندے، اور وہ دائیں بائیں دیکھے گا تو خدام کی قطاریں اور بچھے ہوئے قالین اور بھرے ہوئے جام اور لبالب بھری ہوئی سرائیاں اور سجی ہوئی تشتریاں، اور اس میں کھانے اور پھل اور فروٹ، اور اس کے خدام موتیوں کی طرح اس کے چاروں طرف طواف کرتے ہوئے، فَإِذَا اسْتَقَرَّ بِهِمُ الْقَرَارُ، یہاں ان جب بیٹھیں گے اور ان کو قرار آئے گا اور ان کے خدام ان کو سلام پیش کریں گے تو ایک نشے میں ڈوبیں گے کہ اچانک جنت کے دروازے کھلیں گے اور چاروں طرف سے فرشتے داخل ہوں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرشتے آ کر ان کو سلام پیش کریں گے، کہیں گے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں سلام کرنے کے لیے، جو آپ دنیا میں صبر سے فیصلہ آباد میں صبر کی زندگی گزار کر آئے، آج اس کا صلہ ہے کہ ہم آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔